تھائرائڈ کو لے کر کون سی کامن بیماریاں آپ کو دیکھنے ملتی ہیں اگر پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرام رکھا ہے تھائرائڈ اویئرنیس کے حوالے سے. تھوڑی سی اس میں مزید ایڈ اپ کر دیتا ہوں کہ تھائرائڈ کا جو اویئرنیس کا ورلڈ تھائرائڈ ڈے ہے وہ مئی میں منایا جاتا ہے. اچھا. لیکن یہ ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم گریو ڈیزیز کہتے ہیں. اچھا. یہ جو جولائی کا منتھ ہے یہ تھائرائڈ کی ایک اور سب ٹائپ بیماری جو ہے ہاں جی اس کے حوالے سے جی میں نے اس میں کہا کہ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ یعنی کہ وہ اس کے حوالے سے اویئرنیس کا یہ پورا ایک منتھ ہے جولائی کا. اور جس طرح ورلڈ ڈائبیٹک ڈے 14 نومبر کو منایا جاتا ہے اسی طرح ورلڈ تھائرائڈ ڈے کوئی مئی کے 23 کو یا 23 if I am not wrong 23 مئی کو منایا جاتا ہے. اچھا, جو آپ تھائرائڈ کے حوالے سے بیماریوں کی بات کر رہی ہیں, تھائرائڈ کے حوالے سے ہمارے پاس 3 قسم کے مسائل کے ساتھ لوگ آتے ہیں. پہلے لوگ ایسے ہیں, پہلے 2 قسم کی جو بیماریاں وہ ہے کہ کیمیکلی پیشنٹس کے ڈسٹرب ہونا تھائرائڈ فنکشنز. اس میں پیشنٹ کے تھائرائڈ فنکشن ڈسٹرب ہو کے ہائپر تھائرائڈ اسٹیٹ کریٹ کر سکتے ہیں جس میں ان کے ہارمونز زیادہ بڑھ جاتے ہیں, T3 اور T4 بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور TSH ان کا کم ہو جاتا ہے, یعنی تھائرائڈ کے ہارمونز کی ایکسٹرا پروڈکشن ہونا. اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر تھائرائڈزم. ہائپر مینز ہائپر زیادہ بننا اور تھائرائڈزم مین ہائپر تھائرائڈ ہونا. اب دوسرے قسم کی اقسام میں پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہائپو تھائرائڈ کا شکار ہوتے ہیں, یعنی ان کے اندر T3 اور T4 لو ہو جاتے ہیں جو دونوں ہارمونز ہیں, اور ان کو ہم تھائراکسن ہارمون بھی کہتے ہیں T4 کو, اور یہ ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے ون اور ادر ریزنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھائرائڈزم, یعنی تھائرائڈ کی پروڈکشن کا کم ہونا. ٹھیک ہے. اب تھائرائڈ ہارمون انرجی سے لنکڈ ہے, تو اگر ہائپر تھائرائڈ پیشنٹ ہوگا تو ذرا ہائپر ہوگا, انرجیٹک ہوگا, زیادہ انرجیٹک ہوگا, اوور ایکٹیو ہوگا. شاباش. اور جو ہائپو تھائرائڈ ہوتا ہے وہ ذرا انڈکٹیو بھی ہوگا, سلو ہوگا, فٹیگڈ ہوگا, کام نہیں کرنا چاہیے, لیزینس ہوگی, ڈپریس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, جو تھرڈ قسم کی اقسام ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے آپ صبح تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک گلٹی سی نکل آئی ہے تھائرائڈ کے اوپر, یا آپ کسی وجہ سے اپنا ایک چیسٹ کا کوئی ایکس رے کروانے گئے ہیں, یا آپ اپنا کوئی سی ٹی اسکین چیسٹ کا کروایا ہے, یا آپ نے آپ کو پتہ چلا الٹرا ساؤنڈ کسی اور وجہ سے کروایا ہے, اپنا نیک کا الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے, اس میں یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی نوڈیول ہے یا کوئی سویلنگ ہے تھائرائڈ کے اندر. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا باقاعدہ گلڑ بن جاتا ہے اور وہ آبویس ہو جاتا ہے, تو وہ ان کو دوسرے لوگ بھی بتا رہے تھے, خود بھی وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ ایک الارجمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ جو تیسری کیٹیگری ہے ہم اس کو تھائرائڈ سویلنگ یا گائٹر یا ہم گلڑ بھی کہہ سکتے ہیں, جو فزیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو. اب وہ جو لوگ ہیں جن کو یہ سویلنگ ہوتی ہے یا نیڈیول ہوتا ہے وہ ہائپر تھائرائڈ بھی ہو سکتے ہیں, نارمل تھائرائڈ فنکشن بھی ان کے ہو سکتے ہیں, اور ہائپو بھی ہو سکتے ہیں. تینوں ویرائٹیز اس میں پائی جاتی ہیں, لیکن کیمیکلی. اچھا, کیمیکلی دیکھیں ہم نے کسی کو ہائپر اور ہائپو کیمیکلی کہنا ہے. اچھا, کیمیکلی ہائپر تھائرائڈ ہے یا کیمیکلی ہائپو تھائرائڈ ہے یا کیمیکلی نارمل تھائرائڈ ہے, یہ ڈس آرڈر ہے. لیکن یہ جو سویلنگ ہے اس کا علیحدہ ایک نام ہے کہ اس کو ہم گلڑ بھی کہہ دیتے ہیں عام زبان میں, ٹھیک ہے, یا کوئی چھوٹا سا گلٹی کہہ سکتے ہیں تھائرائڈ کی. تو یہ 3 قسم کی بیماریوں کے ساتھ آنے. میں ذرا ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے تھائرائڈ میں سویلنگ ہے, گلٹی ہے, تو جب وہ تھائرائڈ فنکشن ہمارے ٹھیک ہیں, T3 T4 ٹھیک ہے, کیمیکل ہمارے ٹھیک ہیں, تو ہم سب ٹھیک ہے. ایکچولی ایسا ہے نہیں. آپ کے T3 T4 ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پھر بھی آپ کی جو گلٹی ہے وہ ٹیومر ہو سکتا ہے. سو اس کو ہمیشہ ایک علیحدہ بیماری لیں, کیمیکل جو فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو سیپریٹ بیماری لیں. تو یہ 3 مین ویرائٹیز بن گئی. کچھ لوگ ہائپر تھائرائڈ ہو گئے کیمیکلی, کچھ کیمیکلی ہائپو تھائرائڈ ہو گئے, اور کچھ ہو گئے جن کو ایک سویلنگ ہے وہ ہائپر بھی ہو سکتی ہے اور ہائپو بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 مین قسم کے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس.